الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ساتھیوں، عزیز دوستو، انسان جو ہے خطا اور نسیان کا مرکب ہے۔ غلطی انسان سے سرزد ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام کی ایک ایسی جماعت ہے جو معصوم ہوتے، ان سے ایسا گناہ نہیں ہوتا جس کو کبیرہ کہا جائے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے مقرب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ بیٹا باپ کے سامنے چھوٹی سی بھی غلطی اگر کر دے تو چونکہ باپ کے سامنے غلطی کر رہا ہے اس لیے وہ سخت گنہگار ہے، لیکن وہی باپ جب باہر نکلتا ہے تو لوگ عجیب عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے انبیاء سے اگر کوئی اجتہادی خطا ہو جاتی ہے تو اس کو غلطی میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن انبیاء کے بعد جتنے بھی انسان ہیں غلطی تو ہوگی، غلطی تو ہوگی۔ چونکہ ابا آدم سے بھی ایک خطا ہوئی جنت میں، اس لیے ان کی ذریت جو ہے ان سے بھی خطا ہوگی، لیکن غلطی کے بعد انسان جو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرے بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ غلطی کرنے کے بعد انسان جو معافی مانگتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کتنا مزہ آتا ہے تو بندہ بار بار گناہ کرے اور توبہ کرے، گناہ کرے اور توبہ کرے۔ فارسی کا مقولہ ہے 1000 بار توبہ بشکستی باز آ باز آ۔ 1000 بار بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو انسان کو پھر واپس آ جانا چاہیے، پھر اس کو توبہ کرنا چاہیے، بار بار اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، بار بار اناب اللہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑا لطف آتا ہے انسان کو، بندے کو معاف کرنے۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جب قارون کو بددعا دی کہ اللہ اپنا قہر نازل فرما کہ زمین نگل جا، تو زمین نگل گئی، دوبارہ پھر کہا کہ نگل جا، پھر نگل گئی، تھوڑا سا حصہ زمین سے باقی رہ گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اے اللہ زمین کو حکم دے کہ زمین نگل جائے، چنانچہ زمین نگلتی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی، موسیٰ قارون آپ سے بار بار کرتا رہا، بار بار ریکویسٹ کرتا رہا، بار بار اس نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے معاف کر دیجئے، اب غلطی نہیں ہوگی، لیکن آپ بڑے غصے میں تھے،
ایک بار بھی اگر قارون مجھ سے کہہ دیتا اے رب مجھے معاف کر دے تو میں اسے فوراً معاف کر دیتا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بڑے بڑے گنہگار، کفر اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کفر اور شرک کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں سب کی توبہ ہے، لیکن کفر اور شرک سے اگر توبہ کرنی ہے تو حلقہ اسلام میں آپ کو داخل ہونا پڑے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کفر اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب سے اگر تم اللہ سے معافی چاہو تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر تم کفر اور شرک سے معافی چاہتے ہو تو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو علی انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہو۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ شاید میں نے بتایا تھا وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز کسی چیز کے لیے بنائی گئی ہو اس کو دوسری چیز میں استعمال کرنے کا نام ظلم ہے۔ جیسے گلاس کو پانی پینے کے لیے بنایا گیا ہے اور بندہ اس میں پیشاب کرے تو یہ گلاس کے ساتھ ظلم ہے۔ بندہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اگر یہ بندہ اس میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو خاص اپنی معرفت اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو انسانوں کے واسطے میں نے مسخر کر رکھا۔ علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ تو بہت ہوتے رہتے ہیں۔ ایک شخص کو اپنی عبادت کا بڑا غرور تھا اور وہ ایک جزیرے پر عبادت کیا کرتا تھا اور نماز بھی خوب پڑھتا، خوب تلاوت کرتا، خوب عبادت کرتا۔ اس نے اللہ سے دعا کی اے اللہ جب میرے موت کا وقت آ جائے تو میری روح اس وقت نکلے جب میں سجدے میں رہوں، آپ کا سجدہ اور آپ کا شکر گزار بندہ ہو کر کے اس دنیا سے تشریف لے جاؤں۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو وہ سجدے میں تھا۔ لیکن عبادت کا غرور انسان کو کہاں پہنچاتا ہے؟ اس کی مثال دی گئی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے اے میرے بندے میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ کا فضل کیا چیز ہے، میں نے ساری زندگی عبادت کی ہے، میں اپنی عبادت کے واسطے اپنی عبادت کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں تم اس کو جہنم کی آگ کے قریب لے کر کے جاؤ، اور جہنم کی آگ اس کی سختی اس کی گرمی جب اس کو جھلسے گی ایک سخت پیاس لگے گی اور اس پیاس کی شدت میں یہ پانی مانگے گا تو آواز آئے گی دنیا کی جتنی بھی تم نے عبادت کی ہے اس عبادت کے بدلے تمہیں ایک گلاس پانی دیا جائے گا۔ وہ کیا کہے گا ٹھیک ہے، پیاس لگی ہے پہلے پانی پلاؤ، پیاس لگی ہے پہلے پانی پلاؤ، ایک گلاس پانی دیا جائے گا اس کو، اور اس کے بعد جب پانی پیے گا تھوڑا سا ہوش میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر میرے پاس لاؤ، پھر میرے پاس لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب بتا تو کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ تب وہ کہے گا اے اللہ اب آپ اپنے فضل سے جنت میں داخل کریے، میں نے دنیا میں آپ کا بہت دانا کھایا، آپ کا بہت پانی پیا، آپ کے جسم میں کیا غرور کیا کرتا تھا، آپ کی بنائی ہوئی زمین پر میں چلتا تھا، آپ کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے میں رہتا تھا، آپ کی بارش سے میں فائدہ اٹھاتا تھا، اور آپ کی ہر تمام نعمت سے میں نے فائدہ اٹھایا، اس کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو ہر وقت توبہ کرنا چاہیے، ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ آج بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی ہماری توبہ بھی ایسی ہے کہ اس پر توبہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم پتہ چلا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، دل کہیں اور ہے، اللہ سے مانگ رہے دماغ کہیں اور ہے۔ اگر ہم اپنے ابا جی سے کوئی چیز مانگیں اور ادھر دماغ ہو، کیا ہاتھ ادھر پھیلاؤ چہرہ ادھر ہو، تو باپ کو کیسا لگے گا؟ دو تھپڑ دے کے بھگا دے گا۔ باپ سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں، باپ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں تمہیں۔ تو بتائیے اللہ کی وہ ذات
جو احکم الحاکمین ہے، جو شہنشاہ ہے، جو ساری دنیا کو چلاتی ہے، اس کے ایک کن سے ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے، اس کے ایک حکم سے ساری دنیا فنا اور برباد ہو سکتی ہے، اس اللہ کی ذات کے سامنے ہمیں کس طریقے سے گریہ وزاری کرنا چاہیے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ توبہ کے بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ بتا دینا چاہوں گا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر دیے۔ کتنے؟ 99 قتل۔ جوانی کا جوش ہوتا ہے نا، جوانی کا خون جب گرم ہوتا ہے تو انسان آگے پیچھے نہیں دیکھتا ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ 99 قتل کر کے اس کو شرمندگی ہوئی کہ بھائی مجھے بھی تو مرنا ہے، مجھے بھی تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ چنانچہ وہ نکلا کسی کی تلاش میں کہ کوئی بتایا کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عابد شخص ملا، ایک عابد۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عالم 1000 عابد پر افضل ہے، ایک عالم 1000 عابد پر افضل ہے۔ عابد صرف عبادت کیا کرتا ہے، اور عالم اس کا جو علم راسخ ہوتا ہے وہ شیطان کے فتنوں سے علم حاصل کر کے اللہ کے فضل سے اس سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک عابد کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا آپ کے پاس اور اللہ کی کوئی ایسی رحمت ہے جو میرے گناہوں پر پردہ ڈال کر کے مجھے معاف کر دے؟ اس عابد نے کہا تم نے 99 قتل کیے ہیں، تیری معافی نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بھائی 100 کے بعد 99 کے بعد 100 پورا کرو، اس کو بھی ختم کرو، جب میری معافی نہیں تو ختم کرو اس کو بھی، اور لوگوں کو مارو۔ لیکن پھر اس کو شرمندگی تو تھی، پھر وہ آگے بڑھا کے کسی بڑے عالم سے ملاقات کی جائے، ہو سکتا ہے میری معافی کی کوئی شکل نکل جائے۔ وہ ایک بڑے عالم کے پاس گیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت میرے یہ واقعے ہیں، میں 99 قتل کر چکا تھا، میں نے 100ویں آدمی کے پاس پہنچ کر کے درخواست کی کیا میری معافی کی کوئی شکل ہوگی؟ اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتی، میں نے اس کو بھی ختم کر دیا، اب آپ بتائیے کہ معافی کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا دربار بہت بڑا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت جو ہر چیز پر وسیع ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر بھی وسیع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی معافی تو ضرور ہو جائے گی، آپ توبہ کر لیجئے، فلاں جگہ جائیے، وہاں ایک جماعت ایسی ہے جو ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے، آپ وہاں جا کر کے عبادت کریے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کو بخش دے گا۔ چنانچہ وہ نکلے اور عبادت گاہ کی طرف بڑھتے رہے۔ اچانک موت کا فرشتہ آیا، اچانک موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کرنے کے لیے، روح قبض ہوگی۔ اب جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں لے کر کے جاؤں گا، کیونکہ یہ سچا توبہ کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا یہ شخص ہے، اس کی روح ہم لے کر کے جائیں گے۔ اور عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کے نام عمل میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس لیے اس کی روح ہم لے کر کے جائیں گے۔ دونوں پہ آپس میں جھگڑے ہو رہے تھے۔ اچانک جبریل امین آسمان سے اترتے، وہ کہتے ہیں بھائی ایسا ہے، انسانوں کی شکل میں آتے، کہتے ہیں بھائی ایسا ہے، عبادت گاہ کی جتنی دوری ہے وہ ناپ لو، اور پیچھے سے جو چلا ہے اس کو ناپ لو، جس کی مسافت قریب ہوگی وہ آگے نکلے گا، وہ اس کی روح لے کر کے جائے گا۔ ایک بالش یہ شخص عبادت گاہ سے قریب تھا تو رحمت والے فرشتے اس کو روح لے کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ میں نے پڑھا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا رسول نہیں کہہ رہا، یہ رب کا فرمان ہے، یہ وہ ذات کہتی ہے جو معاف کرنے والی ہے، جس کی ہم نے نافرمانی کی ہے وہ ذات کہتی ہے اگر تم نے اپنے نفس پر ظلم سے ظلم کو بھر دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر تم ایک بار توبہ کرو تو میں ضرور اس کو معاف کر دوں گا۔ بت کا پجاری، مندر کا پجاری، وہ مورت کے پاس بیٹھ کر کے سنم 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 کر رہا تھا۔
غلطی سے اس کی زبان سے سمجھ نکل گیا، اللہ نے کہا کہ میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو بتا تو کہتا کیا ہے؟ میرے رب کی ذات یہ ہے، میرے رب کی ذات یہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ جتنے بھی تم نے گناہ کر دیے ہوں، حتیٰ کہ 7 سمندر کے تم نے گناہ کیے ہوں، تمہارے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان کی چھت کو چھونے لگے، پھر بھی اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے۔ بندہ ایک بار توبہ تو کر کے دیکھے، اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔